بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ فصل نمبر 13 منصوبات۔ مرفوعات کل 8 تھے، اب ان کے بعد منصوبات کو بیان فرماتے ہیں۔ منصوبات 12 ہیں۔ مفعول به، مفعول مطلق، مفعول له، مفعول معه، مفعول فیہ، حال، تمیز، ان وغیرہ کا اسم، کیونکہ ان وغیرہ کی خبر، حروف مشبہ بالفعل کی خبر جو تھی وہ مرفوع ہوتی ہے، اسم منصوب ہوتا ہے۔ ما ولا کی خبر، کیونکہ ما ولا، ما اور لا ان کا اسم وہ مرفوع ہوتا ہے، اس لیے ان کی خبر مرفوع ہے۔ لا نفی جنس کا اسم، کیونکہ ان کی لا نفی جنس کی خبر مرفوع تھی۔ کانا کی خبر، یعنی کانا وغیرہ جو افعال ناقصہ ہے ان کی خبر، کیونکہ ان کا اسم مرفوع تھا تو ان کی خبر منصوب ہے۔ مستثنی، یہ کل 12 ہو گئے۔ مفعول به، مفعول مطلق، مفعول له، مفعول معه، مفعول فیہ، حال، تمیز، ان وغیرہ کا اسم، ما ولا کی خبر، لا نفی جنس کا اسم، کانا کی خبر اور مستثنی۔ اب مفعول به، مفعول به وہ اسم ہے جس پر فاعل کا فعل واقع ہو، جس پر وہ اسم ہے کہ جس پر فاعل کا فعل واقع ہو، جیسے اکل زید طعاما، زید فاعل ہے، اس کا فعل اکل طعاما طعام پر واقع ہوا ہے، اس لیے طعاما مفعول بھی ہوا۔ شرب خالد ماء، خالد فاعل ہے، اس کا فعل شرب ماء پہ واقع ہوا ہے، اس لیے ماء جو ہے مفعول بھی ہوا۔ ترکیب یہ ہے اکل فعل، زید فاعل، طعاما مفعول بھی، فعل اپنے فاعل اور مفعول بھی سے مل کر جملہ فعلیہ خبریہ ہوا۔ فائدہ، بعض جگہ مفعول بھی کا فعل کسی قرینے کی وجہ سے حذف بھی کر دیا جاتا ہے، جیسے میزبان اپنے مہمان کی آمد پر اس کو خوش کرنے اور اطمینان دلانے کے لیے کہے اہلاً وسہلاً۔ اصل عبارت کیا ہے؟ اتیت اہلاً ووطئت سہلاً، کہ آپ اپنے ہی آدمیوں میں آئے ہیں اور یعنی غیروں میں نہیں آئے، ووطئت سہلاً، اور نرم اور خوشگوار جگہ پر آئے ہیں، وارد ہوئے ہیں، یعنی کوئی مشقت، کوئی تکلیف نہیں ہے، یعنی آپ بالکل پرسکون اور مطمئن رہیں یہاں پر۔ تو یہاں اتیتا اور وطئتا یہ محذوف ہے، اب یہ تو وجوباً محذوف ہے، اور جیسے ڈرانے کے موقع پر کہا جائے ایاک والاسد، وقت کی کمی کی وجہ سے بس جلدی سے ایاک والاسد کہہ دیا جائے ڈرانے کے موقع پر، یعنی اتقی نفسک من الاسد، اصل عبارت یہ کہ اپنے آپ کو شیر سے بچاؤ۔ یہاں اتقی فعل محذوف ہے، کسی کو پکارنے کے وقت بھی فعل کو حذف کرتے ہیں، جیسے یا غلام زید، یعنی ادعو غلام زید، اصل عبارت کیا ہے؟ ادعو غلام زید، کہ میں زید کے غلام کو پکارتا ہوں۔ تو یہاں ادعو محذوف ہے، یا حرف ندا ہے، اور غلام زید منادہ ہے، مضاف مضاف الیہ مل کر یہ منادہ بنے گا۔ تنبیہ، منادہ اگر مضاف ہو تو منصوب ہوتا ہے، منادہ اگر مضاف ہو تو منصوب ہوتا ہے، جیسے یا غلام زید، یا مشابہ مضاف ہو، جیسے یا قارئا کتابا، ایک کتاب پڑھنے والے۔ اب قارئا کتابا یہ مضاف مضاف الیہ نہیں ہے، قارئا جو ہے یہ مضاف نہیں ہے، لیکن مشابہ مضاف ہے، اس وجہ سے یہ بھی منصوب ہے۔ یا منادہ نکرہ غیر معینہ ہو، جیسے یا رجلاً خذ بیدی، اب رجل کوئی خاص مرد نہیں
کو مرد کو نہیں کہتے، ہر مرد کو رجل کہتے. تو اب یہاں پکار رہا ہے، منادہ کر رہے یا رجلن، لیکن نکرہ غیر معینہ ہے کیونکہ یہ کوئی نابینا سڑک پار کرنے کے لیے، راستہ پار کرنے کے لیے جب پکارتا ہے تو ظاہر سی بات ہے اس کی مراد کوئی خاص مرد نہیں ہوتی، بس کوئی بھی مرد اس کا ہاتھ پکڑ کے روڈ پار کرا دے. اور منادہ مفرد معرفہ علامت رفع پر مبنی ہوتا ہے، یعنی اس پر رفع ہی آتا ہے. جیسے یا زید، اب یہ منادہ ہے یا زید لیکن مفرد ہے اور زید معرفہ بھی ہے، پڑھ لیا ہم نے پیچھے. تو یہ یا زیدو ہی ہوگا، زیدہ یا زیدی نہیں پڑھا جائے گا اس کو. اور اگر منادہ معرف باللام ہو تو حرف ندا اور منادہ کے درمیان ایہا سے فصل کرنا لازمی ہے، جیسے یا ایہا الرجل، اس لیے کہ یا یہ بھی علامت تعریف ہے اور الف لام یہ بھی علامت تعریف ہے، یعنی یہ دونوں معرفہ بناتے ہیں، اور دو علامت تعریف ایک ساتھ جمع نہیں ہو سکتی. تو اس وجہ سے ان دونوں علامت تعریف کے درمیان ایہا کے ذریعے سے فصل کیا گیا، اور جب فصل آ گیا تو وہ جو دو علامت تعریف جمع ہو رہی تھیں وہ والی خرابی ختم ہو گئی، کیونکہ وہ ایہا نہ لانے کی صورت میں، فصل نہ کرنے کی صورت میں جمع ہو رہی تھی. اب فصل آ گیا بیچ میں تو اب جمع نہیں ہو رہی، ایک ساتھ نہیں آ رہی. منادہ میں ترخیم بھی جائز ہے، یعنی تخفیف کی غرض سے آخری حرف کو حذف کر دیتے، جیسے یا مالکو میں یا مالو، اور یا منصور میں یا منصو. منادہ مرخم میں اصلی حرکت بھی جائز ہے اور ضمہ بھی جائز ہے. یعنی اصلی حرکت کا مطلب کہ آخری حرف کو حذف کرنے سے پہلے جو اس پر حرکت تھی وہ اس کی اصلی حرکت ہے، تو جب آخری حرف کو حذف کر دیا تو وہ اصلی حرکت بھی پڑھی جا سکتی ہے. اور اگر منادہ میں ترخیم کرتے ہیں، آخری حرف کو حذف کرتے ہیں، تو پھر اس آخری حرف کی حرکت اب جو آخری حرف بنا ہے اس کو دے دیتے ہیں تاکہ ترخیم کا پتہ چل سکے کہ یہاں منادہ کے اندر ترخیم ہوئی ہے. تو کہتے ہیں اور ضمہ بھی جائز ہے، اس لیے یا مالو بھی پڑھ، یا مالکو میں ترخیم کر کے یا مالو بھی پڑھ سکتے ہیں اور یا مالی بھی کہہ سکتے ہیں، دونوں طرح کہہ سکتے ہیں.